کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے اور بہت اچھے اچھے ہائی لیول کے ڈاکٹرز چاہے یو ایس اے میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ ادھر کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، تو کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ ان میں دو وجوہات ہیں، ایک تو قدرت کی طرف سے کینسر ہو، اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جو زیادہ تر کینسر پھیل رہا ہے موٹاپے کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گیا، چیریٹی سے چلتا تھا وہ ہاسپٹل، اس میں ڈائلسس کے پیشنٹ تھے۔ میری طرف توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ گردوں کے لیے نہیں ڈائلسس اتنا تکلیف دہ عمل ہے، اور شوگر کے پیشنٹ اور فالج کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے صدقوں کے ان کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، فنڈنگ آ رہی ہے۔ میں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ جوان لڑکے ڈائلسس کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں، تو کروڑوں روپے قوم کا سرمایہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ لاکھوں روپے اویئرنیس پہ کیوں خرچ نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور میں نے کہا آپ مجھے جس ایونٹ میں بلائیں گے میں آؤں گا، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے پبلک اکٹھی ہو جائے گی تو میں آؤں گا اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ غریبوں کے علاقے میں خاص طور پر جہاں بہت آبادی ہے، کھچا کچ لوگ بھرے ہوئے، علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، انہی پہ تو زکاتیں خرچ ہوتی ہیں نا، تو لاکھوں روپے میں ایونٹ کریں آپ، اس میں لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں بھائی کڈنی کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، تاکہ وہ ابھی سے احتیاط کریں۔ ان کے سامنے مریضوں کی مثالیں دیں کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس پہ اتنی تکلیف میں ہے، یہ دیکھو۔ دو چیزوں سے گردے خراب ہوتے ہیں، بلڈ پریشر سے اور شوگر سے، اور بھی چیزیں لیکن یہ دو بیسک ہیں۔ ہمارے یہاں جتنے گردوں کے پیشنٹ ہیں یا تو بی پی ہائی یا شوگر، بی پی چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں۔ ہمارے ایک جاننے والے، میں نے ان سے کہا کہ بلڈ پریشر آپ 40 سال سے اوپر کے ہو گئے، بی پی چیک کر لیا کریں۔ انہوں نے کہا یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جب تک مجھے کچھ ہو نہیں رہا تو میں بی پی کیوں چیک کروں؟ حالانکہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل ہے، بلڈ پریشر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نے ان کو کہا کہ یار ایک رکھ لیں، آپ چیک کر لیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ بیسیوں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیں گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے دن میں پتا چلا فالج ہو گیا ان کو، بی پی ہائی اتنا ہوا تھا کہ بیچارے اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ کام تو ڈاکٹروں کا ہے نا، میرا کام تھوڑی ہے۔ جس طرح سے لوگوں کو، بلکہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ حکومت کا کام ہے، حکومت کون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ تو اسی طرح بلڈ پریشر اور شوگر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر 40 سال کے، وہاں تو میں نے 40 سال سے کم عمر کے پیشنٹ دیکھے ہیں، تو شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو، بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو۔ یہ دو بیماریوں پہ کنٹرول رکھو گے، یہ جو کروڑوں روپے لوگوں کا سرمایہ، ملک ایک غریب ملک کا سرمایہ جو لوگوں کے علاج پہ لگ رہا ہے، یہ علاج سے بچ جائیں گے، سرمایہ بچ کے کسی اور کام میں لگ جائے گا۔ وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ملک میں جو مالدار لوگوں کا جو سرمایہ ہے نا، بے کروڑوں نہیں اربوں روپے سرمایہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ بیماریاں جن میں تھوڑی سی اگر وہ احتیاط کر لیتے تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان بیماریوں میں ایک بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، اس کو کنٹرول کرو۔ 40 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا کرو، شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لو، بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر اپنے جو کلینک ہے اس سے جا کے دیکھ لو کہ آڑا ترچھا تو نہیں ہو رہا۔ بی پی جب بڑھنا شروع ہو جائے بس پھر گیا، اس کو ایکسرسائز سے، ڈائٹ سے کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اگر ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوا کھانی پڑے گی ہر قیمت پہ۔ کچھ یوٹیوبر نے آ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو ہر وہ آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، جی بی پی کی دوا نہیں کھانی چاہیے، بلڈ پریشر کی دوا کے یہ سائیڈ افیکٹ ہے، یہ فلانا۔ بھائی جان بلڈ پریشر کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کی دوا سے بہت کم ہے، تو اگر بغیر دوا کے کسی کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے سبحان اللہ، لیکن نہیں ہو رہا تو کھانی پڑے گی دوا۔ وہ یہ نہیں دیکھو ہمارے باپ داداؤں نے کون سی دوائیں کھائی تھی، وہ باپ دادا والا دور گیا تو ان کو کون سی بیماریاں ہوتی تھیں جو اب ہمیں ہو رہی ہیں۔ تو میں جانتا ہوں 20 سال سے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں، فٹ فاٹ ہیں، تو بلڈ پریشر کی دوا اگر بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہماری بات کو ہلکی نہ لیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں سے میرے بہت سلام دعا ہے، اور بہت مشاہدے بھی ہیں لوگوں کے، بہت مشاہدے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ابے دوا نہیں کھانی چاہیے، نہیں وہ آڑے ترشے ہو گئے، کسی کو برین ہیمریج ہوا، کسی کی بینائی چلی گئی، کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے، پھر وہ پریشان بیٹھے یار کاش کھا لیتے۔ اور یوٹیوب پہ جو آتے رہتے ہیں نا نئے نئے نمونے آئیں گے، ایک ابھی نمونہ آیا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں پتہ نہیں اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی پیناڈول میں، بلا وجہ کوئی بھی دوا نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، سمجھے ہو؟ لیکن آئے ایک ڈاکٹر صاحب آج کل بڑے، میرے گھر والے مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس دن آپ نے مجھے پیناڈول کھلا دی تھی، یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں 70 سائیڈ افیکٹ ہیں اور یہ ہے۔ بھائی میں نے کہا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے پیناڈول، اس کو کیا پتا۔ تو
عام جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو سجیشن لے لیا کریں. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ کی دوائیاں پھونکتے رہیں بیٹھ کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صحت بنانے کا حکم دیا ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک بھی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ دواؤں پہ نہ آئیں. سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دوائیوں پہ نہ آئیں. اس کا طریقہ یہ کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, تو انشاءاللہ دواؤں سے ہمیشہ جان چھوٹی رہے گی. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے اور ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ پھر یہ بلڈ پریشر کی دوائیں یہ بہت ضروری ہیں, پھر یہ کھانی پڑیں گی. میں نے بہت لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ایسی مذاق نہیں کر رہا, جن کو ڈاکٹر نے کہا کھا لو, انہوں نے کہا ابے یہ دواؤں کے یوٹیوب پہ گئے کیا سائیڈ افیکٹ ہے, اور جا کے وہ انتقال کر گئے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ تو انتقال ہی ہے نا. تو اس لیے ہسپتال بھرے ہوئے گردے کو بچانے کے لیے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے نا, یہ اس کو 40 سال کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حکیم تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. حکیم کم وقت وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح ہے, وہ عوام کو وہ نہیں کھلاتا ہے. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہے وہ حکیم چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا چھپ کے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل جائے. اور جتنے بھی اچھے حکیم ہیں وہ بھی روٹی چاول کم کھاتے ہیں, شوگر کنٹرول میں رکھتے ہیں, بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو وہ محنت کرتے ہیں. اور 2 نمبر حکیم اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ہسپتالوں میں جو رش دیکھا ہے, اربوں روپے, کروڑوں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا, اربوں روپے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. جو تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بھائی نے کینسر کی پرچی دی ہے نا, تو کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ موٹاپا. سمجھ رہے ہو؟ اور موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی جو آپ مذہب کے نام پہ کھاتے ہو. ربیع الاول میں حلوے مانڈے, پھر بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی. اسلام بچے کی پیدائش پہ مٹھائی کھلاتا ہے یا گوشت کھلاتا ہے؟ جواب دو. ایک لڑکا ہو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, بیٹی ہو 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 دمبا. مٹھائی کی اسلام میں ویلیو ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 رسگلے کے ڈبے, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رسگلے کا 1 ڈبہ. نا رسگلہ مسگلہ نہیں ہے بھائی, گوشت, کیونکہ گوشت سے وزن, جاؤ جملہ تم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر مجھے غصہ آتا ہے, وزن گوشت سے نہیں بڑھتا. گوشت خور دبلے پتلے ہینڈسم اسمارٹ ہو. شیر کو دیکھو, چیتے کو دیکھو, ایک ہرن ایک استثناء ہے, وہ بھی ویجیٹیرین ہے, لیکن بس قدرت نے اس کو اس لیے ایسا پھرتیلا بنا دیا کہ شیر, ورنہ تو شیر کھا کے ختم کر دیتا, ورنہ ویجیٹیرین گول مٹول سے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھو ویجیٹیرین ہے نا, بھینس دیکھو, گائے دیکھو, اور شیر دیکھو, چیتا دیکھو, کیا اتنا پتلا پیٹ ہوتا ہے نا ان کا. شیر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا, چیتے کا پیٹ, ٹائیگر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا. تو جتنے بھی گوشت لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بڑھتا, اور جو کھاتے رہتے ہیں ہر وقت روٹیوں کے. میں بھی صبح 2 پراٹھے کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. بات تو آدمی صحیح کرے نا. اور آج میری گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اللہ معاف فرمائے. گھر والوں نے 1 پراٹھا بنایا, مجھے بھوک 2 کی تھی, مجھے غصہ آیا, میں نے کہا 2 پراٹھے کی دے. انہوں نے کہا آپ 1 کھاتے ہو, میں نے کہا کبھی کبھار 2 بھی کھاتا ہوں میں. خیر, تو ویجیٹیرین جو ہے نا وہ گول مٹول سے ہو جاتے ہیں, اس لیے سبزی بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو, اچھی بات ہے. لیکن اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں. ہمارے نبی نے گندم نہیں کھائی ہے بلکہ جو کھائی ہے. گندم سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے, جو سے موٹا بولو نا نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے, کھجور کے بھی ریسرچ ہے کہ اس طرح سے موٹا نہیں کرتی باڈی کو جس طرح گندم موٹا کرتی ہے. خیر اب یہ نیا ٹاپک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ موٹاپے پہ کنٹرول کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ. اور جو 4 شادیوں کی باتیں سنتے ہیں نا, وہ اگر سب سے زیادہ موٹاپا ہے جس کے بعد آپ کو 4 شادیوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. موٹاپے کی وجہ سے آدمی کو شادی کی باتیں ہی بری لگتی ہیں, 2 3 4 تو بات کی. سمجھ گئے؟ تو وہ لاہور میں گیا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جوان لڑکے. میں نے کہا یار وہ سارے کولڈ ڈرنک دبا کے پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور رات کو 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں. نان تافتان نہیں ہوتے, یہ پتہ نہیں ڈیزل کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. قورمے میں ڈیزل ڈلا ہوتا ہے, تیل تھوڑی ہوتا ہے یہ. وہ ڈاکٹر عفان ایک بڑے مشہور, انہوں نے ایک دن کلپ بنایا کہ ڈیزل کے پراٹھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, واقعی یہ جو پراٹھے کھا رہے ہو نا یہ کس کے ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا کیا کون سا گھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, کیا ہے. ایک دفعہ فیکٹری پکڑی بھی گئی تھی, اس میں نکلا کہ یہ کون سا گھی ہے. میں زیادہ منہ سے بولوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب لوگ کیا کھائیں پھر. وہ تو اچھا گھی کھا لیا کرو. دیسی گھی نہیں ملتا تو بھی بہت سارے آئل ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ کر لیا. خیر اللہ معاف فرمائے میرے بھائی. لیکن ایک بات عجیب ہے, ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کریں گے. اب اگر ڈاکٹر لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہم ایسے پروگرام کریں گے جس میں غریبوں کو اویئر کریں گے, معلومات دیں گے کہ وہ جو ہے
یہ چیزیں کھائیں یہ چیزیں نہ کھائیں, باقاعدہ سلائڈ چلا کے کہ دیکھو یہ کھایا کرتا تھا, آج یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بچا. میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب جو سچی مچی کے گول نہ بالکل گول تھے, وہ ان کو کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. تو انہوں نے اپنے ابا کو خوشی خوشی بتایا, ابا میں کمپنی میں مینیجر لگ گیا ہوں, اب سارے بندوں کو میں کنٹرول کروں گا. ابا نے کہا کمبخت جو اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا, تیرا منہ پہ تو کنٹرول ہے نہیں, کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے گول. یہ بات وہ دل پہ لے گئے, ابا کی یہ بات وہ صاحب دل پہ لے گئے. اب ہم نے جو ورکشاپ اٹینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پوری ویڈیو دکھائی اس کی کہ پہلے یہ ایسا تھا, اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو کم کروں گا. میں ابا نے صحیح کہا ہے کہ جو منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندوں پہ کیسے کنٹرول کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے منہ پہ کنٹرول کیا ہے تو اب یہ ایسے ہو گئے, ہینڈسم اسمارٹ, ایسی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے. اور بتایا کہ پہلے یہ بیماریاں تھیں اور اب ان کی رپورٹ کیا آئی ہے, بدن میں چستی پیدا ہو گئی, یہ بیماریاں ختم, نظر کا چشمہ اتر گیا. حالانکہ نظر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے نظر کا چشمہ بھی اتر گیا. اب کوئی آئی اسپیشلسٹ تو اس سے اتفاق شاید نہ کرے, لیکن بہرحال ان کے اتر گیا, واللہ عالم کیوں اترا ہوگا. تو موٹیویشن ملتی ہے نا ایسے کہ یار اس نے پرہیز کیا اور دیکھو ایکسرسائز کی, آج یہ ہو گیا. اچھا وہ پراٹھے بھی کھاتا ہے, اس نے کہا جس دن میں 2 پراٹھے یا 4 پراٹھے کھا لوں تو 20 منٹ جاگنگ کے بجائے 40 منٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا سیم ہیئر, پراٹھے ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن جس دن زیادہ پراٹھے ہو گئے تو پھر نکل جاتے ہیں پراٹھے وہ. خیر, تو اب کیا ہے, ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں, دیکھو ویڈیو بنا کے LED دکھائیں کہ یہ تھا پھر یہ ہو گیا, تم ایسے ہو جاؤ گے, جنازے دکھائیں, دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. صحیح ہے نا, رات کو 12 بجے یہ صاحب ہیں, یہ دیکھو یہ ہیں کتنے ہینڈسم, اور یہ ان کا جنازہ ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ اس دن رات کو آئے تھے 12 بجے تافتان سے قورمہ کھا کے, شادی تھی بہن کی شادی میں, مڑ دیا انہوں نے دبا کے نا, رات آ کے لیٹے ہیں, صبح پولیس بھی نہیں ان کو اٹھا سکی, بہن کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی. یہ والی زندگی چاہتے ہو یا یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ بندہ کیسا تگڑ تگڑ دوڑ رہا ہے, 4 استغفر اللہ, پھر وہ منہ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں, اور کیسا بھاگتا دوڑتا, یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ ظاہر انسان کو. لیکن ہماری قوم میں ایک فالٹ پتہ ہے کیا ہے, غریب کے علاج پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے. اس طرح کے پروگرام جس میں ان کو اویئرنیس ملے اور قوم سدھر جائے, 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی کوئی ایونٹ کرے نا اگر کہ بھئی ہمیں لوگ پیسے دیں, ہم ایسا پروگرام کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں دے گا پیسہ. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے. تو اب ٹھیک ہے, پھر مرتے رہو بیٹھ کے. اچھا ایک بات یاد رکھو, گھروں میں بیگم کے ساتھ سب کے لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ بھی لڑکے ہی آئے ہوگے, اسی لیے تو جمعہ پڑھنے آئے ہو, گھر میں شاید نہیں مل رہا ہوگا. اچھی نیت کرتے ہیں بہرحال. ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, بیگم کو بولو ڈائٹ پلان کر لے کسی طریقے سے. دیکھو لڑائیاں ختم نہ ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا. پتہ ہے بہت ساری لڑائیاں صرف صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہی. جب آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے. موٹاپا آپ کے موڈ کو کیا کرتا ہے, خراب. بچوں میں موٹاپا نہیں ہوتا نا, جو چھوٹے بچے عام طور پہ کیسے کھلکھلاتے ہیں, ہنستے کھیلتے, بیمار ہوں گے تو پریشان کرتے رہیں گے, وہ روتے رہیں گے, چیختے رہیں گے. جو بچہ صحت مند ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے. تو میرے بھائی بڑوں کا بھی یہی اصول ہے, آپ اگر گول مٹول ہو گئے ہو, موٹاپے کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے ہو, آپ ہر وقت چڑچڑے رہو گے اور آپ کی بیگم کا بھی موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب خواتین گھروں میں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, گھروں میں کام کاج بھی نہیں ہو رہے, خواتین کا وزن بچہ پیدا کرنے سے بھی مینٹین رہتا ہے. جو بچے نارمل ڈیلیوری سے ہوتے رہے, فیڈ کراتی نا, اس سے بھی وزن صحیح رہتا ہے. وہ بھی چھوڑ دیے, 1-2 بچوں کے بعد بچے بھی بند, اب فیڈ بھی نہیں کرا رہی, تو موٹاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن, ہر وقت موڈ آف. پھر بیاں آئے گا تو ذرا سی بات, آپ پھر بیگم کو کوئی نصیحت کرو, ایسے جہیز کے جیسے شہد کے چھتے میں آپ نے ہاتھ دیا. نصیحت کرنے کا, نصیحت شروع آپ کرو گے, اس کے بعد حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ایسا حال ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے یہ میں نے, تو میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں شروع کس نے کی تھی بدتمیزی, تم نے کیوں نصیحت کی ہوتی ہے, تم نے کیوں سمجھایا, وہ تمہیں ٹیچر تھوڑی مانتی ہے. تو یہ سب جب موڈ خراب ہوتا ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے. صحت خراب ہوگی, موڈ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے نا صحت خراب ہو اور موڈ صحیح ہے, امپاسبل, ناممکن. موڈ ہمیشہ صحت صحیح میں ہی اچھا ہوتا ہے. بیماری تو آزمائش ہے میرے بھائی, اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اور جب اپنی حماقتوں سے بیماریاں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے. بات ذرا لمبی ہو گئی, لیکن میری نظر میں اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے
بیان کر رہا ہوں اپنی صحتوں کی حفاظت کو. سمجھ رہے ہو؟ بہت لمبی بات ہوگی, بس اب جلدی مختصر سوال کر. میرے کو خاص طور پہ پشاور ہو گیا, میرے ہوئی میری ہتھیلی 4 مانگی, بہت زیادہ بیمار ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی بچی کو صحت عطا فرمائے. السلام, میرا نام ولید ہے اور میں بلوچستان سے ہوں, آپ سے ملاقات کرنے کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے بھائی. پاکستان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے رواج بہت تیزی سے پھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر. انفلوئنس اس چیز کو. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان؟ سب سیٹ ہے. کس علاقے کی؟ کس علاقے کی؟ اللہ حالات بھی درست کر دے اور موسم بھی اچھا. نہیں بلوچستان سے تو کس ایریا سے؟ خوزدار سے. وہاں تو میں گیا ہوں, سردی بہت. ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے اللہ بلوچستان کے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر انفلوئنس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں نوجوان, اس سے سیکھ کر پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں مخلوط ماحول کی وجہ سے آزادانہ میل جول ہوتا ہے. ماں بھی آہستہ آہستہ قبول کر رہے ہیں. ماں باپ اگر غیرت دکھائیں بھی تو آدھی رات میں دکھاتے ہیں اور نکاح کا انتظام نہیں کرتے. بچوں کو نکاح میں ساتھ, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ان سختیوں سے باغی ہوتے ہیں. دیکھو ماں باپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, بچے کو پہلے پوری آزادی دیتے ہیں, پھر اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. بچے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ نے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیا اور پابندی لگا رہے ہو, چرس پینا منہ توڑ دوں گا میں تیرا. بچہ باغی ہو جاتا ہے. آپ بیٹھنے کیوں دے رہے ہو اس کو چرسیوں میں؟ بچیوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلایا ہوا ہے, بچیوں کی پھر نہ موبائل چیک کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مجبوری میں کالج یونیورسٹیوں میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں. بچیوں کو بتایا ہوا ہے بیٹا کوئی بندہ پسند آئے, کوئی آنکھ مٹکے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بتانا ہم شادی کریں گے آپ کی, اور کنٹرول رکھتے ہیں. ان کی بچیاں کنٹرول میں بھی رہتی ہیں, شادیاں بھی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہیں. ادھر ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچی کو فل آزاد چھوڑا ہوا ہے, صبح جا رہی ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یونیورسٹی بھی گئی ہے کہ نہیں گئی. پھر وہ جناب ڈیٹے مار رہی ہے. پھر جب وہ اپنی مرضی کی شادی کا کہتی ہے تو نہیں ہماری پرمپرا ہے, ہماری بچیاں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. پھر وہ باغی بنتی ہیں. تو میرے بھائی کنٹرول کرو تو پورا کنٹرول کرو, چھوڑنا ہے تو مکمل مادر پدر آزاد کرو. اسے بولو بیٹا ہم لوگ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں ہی نہیں, ہم پرلے درجے کے بے غیرت, اور کچھ گالیاں اور بھی ہیں. رمضان گزرنے دو اور مسجد کے باہر وہ گالیاں, ہم لوگ وہ ہیں. لہذا جاؤ یونیورسٹی میں پڑھو, چاہے یونیورسٹی جاؤ چاہے ڈیٹے مارو. اب تم 18 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو. یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کے مفتی صاحب کیا شوگر کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میرا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسبی روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا. میں وہ ہاکسبی کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے, ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے, ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے وہاں, 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہیں, وہاں ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ گھر ور کی محبتیں, چارپائیوں سے, پلنگوں سے, دیواروں سے, یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونا ہے ہم نے. رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے, چل بھائی. مسلمان کا کوئی گھر در و دیوار اینٹیں بولو نہیں ہوتی. اینٹوں سے محبت, پلنگوں سے محبت, بستروں سے محبت, یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے. آپ کو پتا ہے 2 پیغمبروں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی. صالح علیہ السلام نے بھی, ہود علیہ السلام نے بھی. ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, کوئی رشوت کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں تو پیغمبر کو اس پہ اعتراض کیوں ہے, کیا گھر نہ بنائے؟ اب پھر یہاں سے میرا آپ کا اختلاف کیا ہو گیا شروع. اختلافی مسائل چھیڑ دیتے ہیں مفتی صاحب. جب میں نے, میرا یہ کلپ چلتا ہے نا ذاتی گھر کوئی اتنی بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لوگ پھر بہت اعتراض کرتے ہیں. میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا بھائی, بار بار کہتا ہوں اگر بہت آمدن ہے تو بناؤ, زیادہ آمدن نہیں ہے تو مت بناؤ. کھانے پینے پہ زور لگاؤ پھر زیادہ,
بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو, اور وہ بھی اتنا بڑا, اتنا بنگلہ, اتنا خوبصورت, یہ بیوقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر, بیوقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے, اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر, تو بیوقوف نہیں تو اور کسے بیوقوف کہتے ہیں میرے بھائی؟ شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کینسر کی گارنٹی نہیں ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کبھی بھی مر سکتا ہے, پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں؟ سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بیوقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو, گھر بنا رہے ہو, گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں, ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا, ان کی ہڈیوں میں سریا بحریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سریے سے زیادہ تھا. اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں. مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو. کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی, عمریں بیت جاتی ہوں گی تو, اور صدیوں تک وہ گھر ابھی بھی نشانات ہیں. میں ترکی گیا ہوں نا, ترکی کے بارڈر پہ, وہاں آپ دیکھیں گے غاروں کے اندر پورے محل بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ولاگنگ کے کام آئیں گے ہمارے محل ہمارے مرنے کے بعد, تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں. 50 سال لگ جاتے ہوں گے اس محل کو تیار کرنے میں. زندگی میں کتنے سال رہ جاتے؟ 20-30 سال رہ جاتے تھے. کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو بچوں کے لیے آپ پراپرٹی لے کے ڈال دو اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا, یا گھر لے کے ڈال دو, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے نا یہ یہاں رہیں گے نہیں. اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا تو ہم سب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے. ابھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری بات, میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤں اپنے بچوں کے لیے, سارے یہاں پھر ہوتے نہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے. میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے, ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں. کون رہتا ہے بھائی؟ سب کوئی جاب ہوتی ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو اتنی ٹینشن نہ لو, بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیے تو چھوڑ کے جاؤ, لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے. اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا, لہذا بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ, توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. یہ 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آیا ہے, بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے, اور 2 ہاتھ میں 10 پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کما زیادہ سکتا ہے, جتنا کھائے گا اس سے 10 آدمیوں کا زیادہ کمائے گا یہ. تو بچوں میں اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو, زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں, بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں, کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا, وہ سارے کروڑ روپے بچے برباد کر کے پھر زیرو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو, اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو؟ فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا, پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ. کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا, ٹھیک ہے, تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ بولو نا, بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے, زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے, ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو, یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو, اس ادارے میں جاب کرو, تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے یار؟ پیپسی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو؟ ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں, اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو؟ گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ, وہاں آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے, فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا, ایک ہارٹ ہو گیا, ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی؟
बोलते क्यों नहीं कैंसर से, तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब जरा बताएं आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे कौन से असबाब ऐसे हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो कैंसर से बचेंगे। उन्होंने बताया भाई सबसे ज्यादा जो चीज कैंसर का जरिया बनती है मोटापा। क्या चीज बनती है बोलो ना, आप जितना खा रहे हैं आपकी एनर्जी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही, इनपुट ज्यादा है आउटपुट क्या है कम है। इनपुट 3-3 पराठे हैं, आउटपुट क्या है दफ्तर में बैठ के कीबोर्ड से लव लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो 2 उंगलियां चलाने के लिए 2-3 पराठों की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। हो सकता है मैं भी मैं कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कोई आप समझ रहे हो कि मुझसे आप पता नहीं शायद 2 निवाले सुबह एक खजूर के चख लेते होंगे। हम सब इस बीमारी में मुब्तला हैं, हमारी मेहनत कम है और खुराकें क्या है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वजन नहीं बढ़ने दो मेरे भाई, खास तौर पे 40 साल के बाद किसी कीमत पे वजन बोलो नहीं बढ़ने दो। मीठा क्या करो मेरे भाई 40 साल के बाद, खासतौर पे जो चीनी है इसको क्या कर दो छोड़ दो। अच्छा मैंने कहा भाई सिगरेट, हाँ मैंने कहा और क्या, उन्होंने कहा गुटखा, गुटके से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू से। मैंने तो अपनी खुद जिंदगी में इतने कैंसर के गुटके वाले देख लिए हैं। और क्या होता है भाई, और उन्होंने कहा कि ये होता है कि जी आप सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है बोलो ना, बता दो अपनी जबान। कैंसर का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा अच्छा सिगरेट भी एक बंदा नहीं पी रहा, गुटखा भी नहीं खा रहा, पान भी नहीं खा रहा, वजन भी उसका क्या है फिट फाट, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, खुराकों पे कंट्रोल है। डॉक्टर साहब गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा। आपको सुन के रोना आएगा। इतना कुछ करने के बाद ना वो कहते हैं गारंटी फिर भी बोलो सब कुछ सही आ रहा हो फिर भी हो जाता है। वो मुझे फिर लतीफा याद आता है, सुनाई देता हूं। इतना कुछ करने के बाद भी अब आदमी इतनी मेहनत करे तो डॉक्टर साहब गारंटी दो ना कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कैंसर फिर भी हो सकता है। वो मुझे लतीफा याद आ जाता है। ऐसे मौके पे एक आदमी अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियां वूड़ियां, बड़ा जबरदस्त जीनत इख्तियार की ना। अपने शोहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है। हाँ शोहर ने जब देखा ना बेगम पे, बेगम को से कहा यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है। कहती थैंक यू जी। आज तो बेगम बड़ा टाइट मेकअप लगाया हुआ है। थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है। बड़ी बेगम खुश हो रही है ना। थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई है मगर तुम अच्छी बोलो फिर भी नहीं लगी। हमारे एक दोस्त थे, उनको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे ये था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली। उनको शौक था नीली पीली ना बत्तियां लगी हुई उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के। मेरे क्लास फेलो हैं, बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो। कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां तो खूबसूरत होंगी लेकिन बंदा पहन के अच्छा लगेगा चूड़ियां पहन के। एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा है, उसमें वो पीको शीको हुआ हुआ है, दुपट्टा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन वो जब आदमी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हर अच्छी चीज इस्तेमाल के बाद वो चीज तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि बंदा भी अच्छा लगना शुरू कर दे वो। तो उस आदमी ने अपनी बेगम के हर चीज की तारीफ की, आखिर कहा अच्छी तू फिर भी, ये सारी चीजें अच्छी है मगर तू अच्छी नहीं लग रही। तो डॉक्टर साहब की उस बात से ना मुझे ये लतीफा याद आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसने सिगरेट भी छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दिया, पान भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर ली, खुराक पे कंट्रोल भी कर लिया, कैंसर से बचने की गारंटी फिर भी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एहतियातें ना करें, चांसेस बहरहाल कम हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें तो शुगर कभी चांस है कि 90% शुगर भी होगी, कैंसर भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक से भी मरोगे। जो नहीं मरे अब तक उन पे हैरान हो कि ये मरे क्यों नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें, लेकिन गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं। और इससे आगे चल के एक और बात करता हूं मैं, अगर डॉक्टर गारंटी ले भी ले, डॉक्टर कहे भाई तेरा लाइफ स्टाइल इतना खानदानी है ना, ओहो, कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जिसका ऐसा लाइफ स्टाइल होगा उसके बारे में WHO की तरफ से गारंटी है कि ना इसको कभी शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना इसके गुर्दे कभी खराब होंगे, ना इसको हार्ट अटैक होगा, ये 150 साल जिएगा। ये अव्वल तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। फर्ज करो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं कि अब जी 150 साल तक ये मेडिसिन जो लेगा या ये खुराक जो खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा, 150 साल। फर्ज करो साइंस ने तरक्की कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, कराची में जो गटर के ढक्कन है उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा? चलता हुआ आदमी कहां गिर जाता है बोलो,
نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا. گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے. یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں. اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ, جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. یہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں لوگ. جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے, تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی, یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے ہیں کسی نے لفٹ نہیں کری. سمجھ میں آ رہی نہیں آئی میرا غلط, بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات کہہ, جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون. ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو, جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. اب ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا, تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ نہیں پتا. صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ تو پوری گردان سنا دوں میں آپ کو, تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں, قرآن نہیں آتا. تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا, زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور, تو اس کو ایک دم سے فتوانا لگاتی ہیں کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا, انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا, حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ. تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے, یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا, چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے, اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ, تو اس نے ادھر لیفٹ کیا, ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, پتا چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے, سلام دعا کرتے ہوئے, الیکس سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے, سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں, رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں, حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا, پائلٹ کا نا الکوہول کتنی اس کی باڈی میں, بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے, انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا, میرا خیال ہے یہ پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے, تو وہ ہو گیا الٹا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے, تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے.
ایک شرابی جیسے ہے نا وہ مشہور واقعہ ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے. دیکھو آپ دونوں جہازوں کے پرخچے اڑا دینے تھے اس نے, خیر بچ گئے, پتہ نہیں کیس ویس ہوا ان کے خلاف کیا ہوا ہوگا. تو باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے, زیادہ پی لی, ٹیسٹ میں آیا نہیں, اور پی کے جہاز خود الٹے ہو گئے. وہ سمجھے کہ ہر چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے ساری چیزیں الٹی کر دی. وہ ایک شرابی تھا نا, فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا, تو شراب پی کے چلا گیا. وہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی, جا کے لوگوں کو نکال کے آ رہے, ایک بندہ دو بندہ, لوگ کہہ رہے یار کیا ہو گیا, 10-15 بندے نکال دیے اس نے نا. تو بعد میں پتا چلا جتنے بھی فائر بریگیڈ کے عملے کے لوگ تھے نا جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے, کم بخت ان سب کو نکال کے لے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے پینے کے سائیڈ افیکٹ. اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی, خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے, اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی, اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے, تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا. اسلام میں شراب عذر نہیں ہے, بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا, بندہ ذبح کر دیا, تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا, شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں, اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتوا لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے, کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کل گلا دبا دے گا, دانت توڑ دے گا, بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا, کچھ بھی کر لے گا, وہ تو اچھا ہے جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر, تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے. پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے, امکان ہی ختم ہو جائے, نہ امکان نہیں ختم. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے, پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی, ہماری اپنی ایئر لائن ہے, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں, تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں. اچھا خیر, تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر, جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے, پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے, چینی بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی مینٹین ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیڑ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے, اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں, جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے. جب کورونا آیا ہے, کورونا, تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے. اس سے وجہ کیا تھی کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا, یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. ہمارے یہاں مچھر الحمدللہ, میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں. آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے. انہوں نے کہا کم چانسز ہیں. ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو, مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے, نہیں مرے. اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا, وہ طاقتور ہو گیا. کورونا سے مرنے کا چانس ان کی تحقیق تھی واللہ عالم, کہ ان کی ایک تھیوری تھی, یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی, جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. میرے بھائی میں نے کہا کہ آپ نے موت کے سارے اسباب اختیار کر لیے کہ اب یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا, تو جہاز میں بیٹھو گے, جہاز کیا ہو جائے گا؟ پائلٹ ہو سکتا ہے زیادہ پی کے نکلا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سے. کووڈ میں دیکھو نا, کروڑوں لوگ دنیا سے گئے ہیں, کروڑوں, لاکھوں نہیں ہیں. کتنے مرے ہیں؟ کروڑوں لوگ مرے ہیں, کروڑوں. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی ایسی وبا آ جائے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور پہلے وبائیں آتی تھیں ایک خاص علاقے تک, اب دنیا میں کہیں بھی کوئی وبا آئے گی نا تو پوری دنیا میں لازمی پھیلے گی, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے, ٹریولنگ سب جگہ ہو رہی ہے, آپ اس کو کسی خاص علاقے تک روک نہیں سکتے.
تو وبائیں آتی رہیں گی, لوگ مرتے رہیں گے. تو اس لیے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا میرے بھائی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے دل لگا لیا یہاں تو ہر وقت موت سے ڈرتے رہو. پیسہ کماؤ گے تو ہر وقت اس کی فکر کہ یہ پیسہ کسی طرح سے میں استعمال کر لوں, کھا لوں. تو چائنا والے کیا کرتے ہیں, وہ جو میں نے ملیشیا میں ولاگ بنایا تھا نا, اس میں چائنا نے کیا کیا کہ یار جب اتنا پیسہ ہم نے کمایا ہے, ہم نے محنت سے کمایا, ہم مر گئے تو بعد والے فری پھوکٹ میں کھائیں گے. حالانکہ وہاں تو وراثت کا نظام بھی نہیں ہے. تو انہوں نے قبریں بنوائی کہ یہ ساری دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفن کیا ہے. اور یہ رواج فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. پہلے غیر مسلموں میں بہت رواج تھا, ان کو توقع نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایسے مر جائیں گے, تو وہ کیا کرتے تھے, موت کے وقت وصیت کرتے کہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ اتنی دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفنا دو. دل چھوٹا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد فری پھوکٹ میں کھائیں گے نا لوگ, کچھ محنت تو ہے نہیں ان کی, اور یاد بھی نہیں رکھیں گے تھوڑے دنوں تک. دنیا پرست لوگ تو اپنے ماں باپ کو یاد بھی نہیں رکھتے. دیندار آدمی تو ابا کی وراثت کھاتا ہے تو ساری زندگی دعاؤں میں یاد بھی رکھتا ہے. آج میں ملتا ہوں بہت سے دینداروں سے, کل میں ملا, بہت اللہ نے ان کو نوازا, کہتے ہیں یار یہ سب میرے والد کی محنت, والد صاحب کی, میرا کیا ہے, یہ دکان والد صاحب نے بنا کے دی تھی, انتقال ہو گیا, بس ہم تو کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ تو نیک لوگ کرتے ہیں, ورنہ دنیا دار آدمی تو 3-4 دن میں ابا کو کیا کرتا ہے, بھول جاتا ہے. تو اب کیا کیا چائنا والوں نے, وہاں بہت بڑا قبرستان نا, جو بڑے بڑے ملینز اور بلینئرز جو ہے وہ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ قبرستان ایک بزنس بن گیا ہے. بڑے لوگ وہاں دفن ہوں گے تو زمین کی قیمت بڑھ گئی, تو اپنی زندگی میں قبر خریدتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, قبر خریدنے کے بعد اسی دولت سمیت اس قبر میں دفن ہو. لیکن آپ کو پتا ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, ہیروئن چی الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ. ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات کو 2:30-3 بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو, یہ باہر نکلے تو 3-4 چرسی بجلی کے کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں. چرسی نہیں, ہیروئن چی تھے, اور 2-4 ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا. ایک کے پاس گدا گاڑی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں. انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا, سب کو اریسٹ کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لا کے بٹھا دیا. آپ ان کی ہمت دیکھو یار, کتنا, میرا خیال ہے 100 کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا, وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا, وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کے اتار لیا. اتنا بھاری بھرکم, اتنی بھاری پلیٹیں, ٹھیک ٹھاک بھاری لوہا تھا, اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی. ہیروئن چی کی کیا صحت ہوتی ہے, چڑھا کیسے اوپر. پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا, ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا, تو